قرآن مجید نے کن لوگوں کے لیے دنیا کی رسوائی اور قیامت میں جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے؟ انسان مرتد کب ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس تفسیری پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اپنے ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 6 سے 11 کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کی ذات حق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً اللہ انہیں زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد آئیے اب ان آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ انسان اور پیڑ پودوں کی خلقت خدا کی حقانیت کی دلیل ہے۔ نمبر 2، خدا اپنی مخلوق کو موت کے بعد چھوڑ نہیں دیتا، کیونکہ جو حق ہے کبھی بیکار اور باطل کام نہیں کرتا، لہٰذا اسے اپنی مخلوق کو اپنے آخری ہدف تک پہنچانا چاہیے، اور موت کے بعد کوئی دوسرا مرحلہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے وہ بار بار پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 4، جو پہلی بار خلق کر سکتا ہے اور اپنی مخلوق میں جیسی چاہے تبدیلی پیدا کر سکتا ہے وہی قادر مطلق ہے۔ نمبر 5، معاد، قیامت میں انسانوں کا زندہ کیا جانا جسمانی ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 8 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی رہنمائی کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے کج بحثی کرتے ہیں۔ پہلی دو آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی نقطہ نہیں پایا جاتا، لہٰذا ہم اس آیت کے پیغامات کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں تنقید کرتے وقت سب کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جانکاری اور علم کے ساتھ بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، معرفت حاصل کرنے کے لیے کئی راستے ہیں، کبھی فکر، عقل اور حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور شاید بغیر علم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور کبھی دل پر الہام ہوتا ہے، شاید اسی کی طرف ہدن کے ذریعے اشارہ کیا گیا ہے، اور کبھی آسمانی کتابوں، وحی اور نبوت کے ذریعے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 9 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق۔ غرور سے اپنے شانے کو موڑے ہوئے اور گردن اکڑائے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم انہیں جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ ثانیہ کے معنی موڑنے والا اور عطفے پہلو کو کہتے ہیں، اور پہلو موڑنے والے سے مراد تکبر اور غرور ہے۔ نقطے کو جاننے کے بعد آئیے اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔
نمبر 1، جاہلوں کی بحث اور جدال کی بنیاد تکبر اور غرور ہے۔ نمبر 2، سزا ہمیشہ گناہ کے اعتبار سے دی جاتی ہے، تکبر کرنے والوں کی سزا ذلت ہے۔ نمبر 3، تکبر کرنے والے کا انجام اس دنیا میں بھی برا ہے۔ آئیے اب اس ایپیسوڈ کے آخری 2 آیتوں کی بھی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ تب اسے بتایا جائے گا کہ یہ سب کچھ سزا ہے اس کی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور خدا ہرگز اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کنارے پر رہ کر خدا کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش امتحان پیش آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً اسلام سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس نے دنیا و آخرت کا گھاٹا اٹھایا اور یہ کھلا ہوا نقصان ہے۔ آئیے اب ان دونوں آیات کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ چونکہ اللہ کی طرف سے کم ظلم بھی بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے، شاید اسی لیے آیت میں ظلام آیا ہے، یعنی زیادہ ظلم کرنے والا۔ نکات کو جاننے کے بعد آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے پیغامات کیا ہیں۔ اللہ عادل ہے اور اس کی رحمت یا عذاب کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ نمبر 2، ہمیں دوسروں کو اپنے گناہ کا ذمہ دار نہیں سمجھنا چاہیے، جو کچھ ہے ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، بعض لوگوں کا ایمان موسمی اور ظاہری ہوتا ہے اور اچھے یا برے حالات اسے بدل دیتے ہیں۔ نمبر 4، صحیح عقیدہ اور عمل الگ ہے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ الگ ہیں، پیٹ کے لیے دیندار نہ بنے۔ نمبر 5، انسان اچھے اور برے حادثات کی زد نشانے پر ہے۔ نمبر 6، غربت اور حالات کی تنگی امتحان کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 7، مرتد ہو جانا اور خدا کے راستے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ خدا کا غضب اور دوزخ کا عذاب ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی رسوائی اور قیامت کا دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی روشن دلیل کے کٹ حجتی کرتے ہیں اور اپنے غرور سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے منحرف کرتے ہیں۔ مرتد وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کے غضب کا شکار بن جاتا ہے، اور جہنم کا دردناک عذاب ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ تھے آج کے ایپیسوڈ کی کچھ خاص باتیں، آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر انشاءاللہ پھر ہم آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔